اے وہ لوگوں اوتوا الکتابہ جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنو تم ایمان لے آؤ، بما نزلنا اس چیز پر جو ہم نے نازل کی، مصدقا لما معکم جو تصدیق کرنے والی ہے ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہے، من قبل ان نطمس وجوہا اس سے پہلے کہ ہم بگاڑ دیں تمہارے چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا پس ہم پلٹا دیں ان کو تمہاری پشتوں کی طرف، او نلعنہم یا ہم ان پر لعنت بھیجیں، کما لعنا اصحاب السبت جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہفتے والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا اور اللہ کا معاملہ تو طے شدہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ بے شک اللہ نہیں بخشتا اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء اور وہ بخش دیتا ہے اس کے علاوہ جس کو چاہتا ہے، ومن یشرک باللہ اور جو شرک کرتا ہے اللہ کے ساتھ، فقد افترى اسما عظیما پس تحقیق اس نے باندھا ہے بہت بڑا گناہ۔ کل کے درس میں بھی ہم نے پڑھا ہے کہ اللہ رب العالمین نے ان آیات میں اہل کتاب کو وعید سنائی ہے، پیچھے ان کی بری خصلتوں کا اور قباحتوں کا تذکرہ کیا، اور ان آیات میں اللہ نے فرمایا دیکھو جو تمہارے پاس ہمارا آخری نبی سچی کتاب لے کر آیا ہے تم اس پر ایمان لے آؤ، اگر نہیں لاؤ گے تو ہم تمہاری شکلیں مسخ کر کے رکھ دیں گے، تمہارے چہروں کو بگاڑ دیں گے، تمہارے چہرے جو سینے کی جانب ہیں ان کو پیٹھ کی طرف لگا دیں گے، یا پھر ہم تمہارے اوپر لعنت بھیجیں گے۔ تو کل کے درس میں ہم نے تفصیل پڑھی کہ شکلوں کا بگاڑ بھی ہوتا ہے، اور یہودیوں میں پہلے ایسا ہوا ہے، جن یہودیوں نے اللہ تعالیٰ کے احکام کی نافرمانی کی اور اللہ کی بات نہیں مانی، اللہ تعالیٰ نے ان کی شکلوں کو مسخ کیا۔ یہودیوں کو اللہ تعالیٰ نے ایک حکم دیا تھا کہ تم نے ہفتے کے دن عبادت کرنی ہے، ہفتے کے دن کوئی کاروبار نہیں کرنا، کوئی دنیا کا کام نہیں کرنا۔ مچھلی کے شکار کے بڑے شوقین تھے تو ان کو منع کیا تھا کہ ہفتے کے دن تم نے شکار نہیں کرنا، یہ 24 گھنٹے تم نے عبادت کرنی ہے۔ جیسے اللہ تعالیٰ نے ہمارے لیے جمعے کا دن عبادت کا دن بنایا ہے اور ہمیں حکم دیا ہے کہ جمعے کے دن عبادت کرو، لیکن ہمارے لیے جمعے کے دن میں 2-2.5 گھنٹے خاص کر دیے کہ جمعے کی پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک کا جو یہ وقت ہے، اس وقت میں دنیا کا کوئی کاروبار نہیں کرنا، وذروا البیع لین دین خرید و فروخت تمہارے لیے حرام ہے، دنیا کا کوئی بھی معاملہ، ہاں سوائے جمعے کی تیاری کے کہ تم جمعے کے لیے تیاری شروع کر دو، غسل کرو، مسواک کرو، اچھا لباس پہنو، خوشبو کا استعمال کرو، یہ تو تم کر سکتے جمعے کی پہلی اذان کے بعد، ورنہ اس کے علاوہ کوئی اور کام نہیں کر سکتے، حتیٰ کہ نکاح بھی نہیں کر سکتے۔ آج لوگ شادیوں کا ٹائم رکھ دیتے ہیں، جی دوپہر کو بارات آئے گی 1 بجے نکاح ہو، کتنے لوگوں کا جمعہ قضا ہو جاتا ہے، بالکل حرام ہے۔ نکاح تک کو علماء نے حرام قرار دے دیا ہے کہ جمعے کے وقت میں جمعے کی تیاری کے علاوہ کوئی کام نہیں کر سکتے، مہمانوں کی مہمان نوازی حرام ہے، سونا بھی حرام ہے، نیند کرنا بھی حرام ہے۔ اس وقت میں ہمارے لیے تو اللہ تعالیٰ نے بڑی گنجائش رکھ دی، بڑی چھوٹ دے دی ہے اللہ کے پیارے نبی کی برکت سے کہ ہمارے لیے جمعے کا دن 24 گھنٹے عبادت کا نہیں بنایا، بس یہ 2-2.5 گھنٹے جو جمعے کی پہلی اذان سے لے کر امام کے سلام پھیرنے تک کا وقت ہے، فرمایا اس وقت میں تم نے دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا۔ ان لوگوں کے لیے یہ پابندی تھی کہ ہفتے کے دن تم نے کوئی کاروبار نہیں کرنا، دنیا کا کوئی کام نہیں کرنا، بس عبادت کرنی، لیکن انہوں نے نافرمانی کی۔ اللہ نے ان کو منع کیا کہ اس دن تم نے مچھلی کا شکار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے ہیلے بہانوں سے شکار کیا۔ بالآخر کیا ہوا کہ اللہ کی طرف سے یہ عذاب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کونوا قردۃ خاسئین، تم بندر ذلیل ہو جاؤ۔ چنانچہ ان کی شکلیں مسخ ہو گئیں، ان کے جو نوجوان تھے ان کی شکلیں بندروں جیسی ہو گئیں، اور جو ان میں بوڑھے تھے ان کی شکلیں خنزیر جیسی ہو گئیں۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں دیکھو پہلے یہودیوں کے ساتھ بھی ایسا ہوا ہے، اگر تم نے ہماری نافرمانی کی اور ہمارے نبی پر ایمان نہ لائے اور اس سچی کتاب پر جو تمہاری پچھلی کتابوں کی بھی تصدیق کر رہی ہے، اگر تم اس پر ایمان نہ لائے تو ہو سکتا ہے ہم تمہاری شکلوں کو بھی بگاڑ دیں،
تو اس میں اللہ تعالیٰ یہی بات فرما رہے ہیں۔ چنانچہ 9ویں پارے کے اندر بڑی تفصیل آئے گی کہ بحر کلزم کے کنارے پر ایلا نامی ایک بستی ہے، آج کل اس کو ایلات کے نام سے پکارا جاتا ہے، وہاں ان کی بندرگاہ ہے، وہاں جا کر یہ شکار کیا کرتے تھے۔ تو اللہ رب العالمین کا پھر ان پر عذاب آیا کہ انہوں نے جب اللہ کی نافرمانی کی تو اللہ نے ان کی شکلوں کو مسخ کر دیا۔ اس لیے اللہ فرمایا یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگو جن کو کتاب دی گئی ہے، آمنوا بما نزلنا، تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی، یعنی قرآن کریم پر۔ اور یہ کیسی کتاب ہے؟ مصدقا لما معکم، یہ ان کتابوں کی تصدیق کرتی ہے جو تمہارے پاس ہے۔ یہودیوں کے پاس تورات ہے، یہ اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے، نصارہ کے پاس انجیل ہے، یہ اس کی بھی تصدیق کر رہی ہے، اور اس سے پہلے جو زبور نازل ہوئی ان کی بھی تصدیق کر رہی ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا، ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہاری شکلیں مسخ کر دی جائیں۔ تو وہ پہلے تو یہودیوں کی شکلیں مسخ ہو چکی ہیں، آئندہ ہوگی، تو اس کے بارے میں مفسرین فرماتے ہیں کہ ایسا ہونا قرب قیامت میں ممکن ہے کہ شکلیں مسخ کر دی جائیں۔ کل بھی میں نے حدیث سنائی تھی، مسند احمد کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جب آخری دور آئے گا اس میں کچھ لوگوں کی شکلیں اللہ تعالیٰ بندر اور خنزیروں کی بنا دے گا۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا وہ کلمہ نہیں پڑھیں گے؟ آپ نے فرمایا کلمہ تو پڑھیں گے، وہ یصلون، وہ نمازیں بھی پڑھیں گے، یصومون، وہ روزے بھی رکھیں گے، وہ یحجون، اور وہ حج بھی کریں گے، لیکن ان پر پھر وبال کس چیز کی وجہ سے آئے گا؟ فرمایا کہ وہ راتوں کو گانا بجانا سنیں گے، موسیقی سنیں گے، رات کو ٹی وی اور وی سی آر اور نیٹ کے سامنے بیٹھ کر نوجوان لڑکیوں کے تھرکتے ہوئے جسم دیکھیں گے۔ فرمایا ایسے لوگ یہ رات کو تو انسانوں کی شکل میں بیٹھیں گے، لیکن صبح اللہ تعالیٰ ان کی شکلیں جو ہے وہ خنزیر اور بندروں کی بنا دیں گے۔ تو قرب قیامت میں ایسا ممکن ہے، اور واقعی یہ علامات پائی جا رہی ہیں۔ آج کا مسلمان بیٹھا ہوا ہے نیٹ کے اوپر، رات کو بیٹھا ہوا ہے ٹی وی کے آگے، صبح کی نماز کی فکر ہی نہیں کرتا، رات کو دیر سے سونا ہے اور ٹی وی کے سامنے بیٹھنا ہے اور گانا بجانا سننا ہے، بڑے شوقین ہیں لوگ اس کے۔ تو فرمایا ایسے لوگوں کے بارے میں خطرہ ہے کہ قرب قیامت میں اللہ ان کی شکلوں کو مسخ کر دے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اور یہ روایت بخاری شریف میں بھی ہے، ترمذی میں بھی ہے، ابو داود میں بھی ہے۔ تو اس لیے اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے اس گناہ سے، اور اپنی اولاد کو بھی ہمیں بچانا چاہیے، ان کی بھی فکر کرنی چاہیے۔ اور باطنی طور پر شکلیں بگڑیں گی، اس کی کل میں نے بڑی تفصیل بتائی ہے کہ بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے انسان ظاہر میں تو شکل انسانوں والی رہتی ہے، لیکن باطن میں اللہ شکلیں بگاڑ دیتے ہیں۔ عالم امثال میں اللہ اور رسول اللہ کی نظر میں وہ انسان نہیں ہوتے، ان کی شکلیں مسخ ہو چکی ہوتی ہیں۔ تو قرب قیامت میں ایسا ہوگا، اور اگر دنیا میں نہ ہوا تو قیامت کے بعد تو پھر ہوگا، جب ان کو سزا دیں گے اللہ تعالیٰ، وہاں ان کی شکلیں اللہ مسخ کر دیں گے۔ تو فرمایا ایمان لے آؤ اس سے پہلے کہ تمہاری شکلوں کو مسخ کر دیا جائے، او نردھا علی ادبارہا، یا ہم تمہارے چہروں کو پلٹا دیں ان کی پشتوں کی طرف۔ آج تو ہمارے چہرے جو ہے سینے کے سامنے ہے نا، سینے کے طرف ہے، اللہ تعالیٰ اگر چاہے تو اس چہرے کو پیچھے کر دیں، پیٹھ کی طرف ہمارے یہ چہرے ہو جائے اور یہ سامنے سے بالکل صاف ہو جائے۔ او نلعنہم کما لعنا، یا ہم لعنت کریں گے ان پر جیسا کہ ہم نے لعنت کی کن لوگوں پر کی؟ اصحاب السبت، جو ہفتے کے بارے میں زیادتی کرنے والے تھے، ہفتے کے دن کے بارے میں جنہوں نے زیادتی کی۔ اور وہ زیادتی کیا تھی؟ اللہ نے ان کو منع کیا تھا ہفتے کے دن شکار نہیں کرنا، ہفتے کے دن کاروبار نہیں کرنا، لیکن انہوں نے کیا تو پھر اللہ تعالیٰ کی ان پر لعنت ہوئی۔ تو یہود پر لعنت تو آج بھی برس رہی ہے، اور قیامت تک اور قیامت کے بعد تک برستی رہے گی۔ لیکن آج ہم ان یہودیوں کی بھی پیروی کر کے بڑے خوش ہوتے ہیں، ان کے نقش قدم پر چل کر، ان کی بود و باش دیکھ کر اور ان کے طرز و طریق کو اپنا کر ہم بڑے خوش ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے اوپر لعنت برس رہی ہے، اور جو بھی ان کی پیروی کرے گا، اقتداء کرے گا، ان پر بھی اللہ کی لعنت برستی۔ فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم، جو جس قوم کے ساتھ مشابہت اختیار کرے گا وہ انہی میں سے ہوگا۔ تو آج کا مسلمان یہود کے ساتھ مشابہت اختیار کرتا ہے، لباس میں بھی اور کردار میں بھی اور گفتگو میں بھی، اور نصارہ کے ساتھ مشابہت اختیار کر رہا ہے، تو قیامت کے دن ان کا شمار بھی انہی میں ہوگا۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اللہ کا حکم تو ہو کر رہتا ہے۔ اللہ تو اس کام کا حکم فرما دے وہ پھر ٹلتا نہیں ہے، اللہ کا حکم طے شدہ ہے، اللہ کا معاملہ طے شدہ ہے، وہ ہو کر رہتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہودیوں کو جو وعید سنائی ہے کہ خدا کا خوف کرو، ایمان لے آؤ، اللہ کے نبی کی
پہلی کتابوں کی جو کتاب تصدیق کر رہی ہے، اللہ کا جو آخری نبی پہلے نبیوں کی تصدیق کر رہا ہے، تم اس پر ایمان لے آؤ ورنہ تم پر لعنت برسے گی۔ تمہارے پاس انکار کی کوئی وجہ باقی نہیں ہے۔ لیکن یہودی اور عیسائی اسی طرح کفر پر مصر ہیں، اسی طرح شرک پر مصر ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ آگے شرک کی نفی فرما رہے ہیں، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء۔ یہ یہودی، یہ عیسائی، یہ اسی طرح اپنے دعوے پر مصر ہیں اور یہ کفر اور شرک اسی طرح کر رہے ہیں۔ تو اللہ فرما رہے ہیں ہمارا قانون بھی پھر سن لے کہ ہم قیامت کے دن ہر گناہ کو معاف کر دیں گے، لیکن کفر اور شرک ایسا گناہ ہے جس کی معافی نہیں ہوگی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ نے پوچھا ای الذنب اعظم، اللہ کے نبی گناہوں میں سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا ان تجعل للہ ندا وہو خلقک، کہ تم اللہ کے ساتھ کسی چیز کو شریک ٹھہراؤ، اللہ کا کوئی شریک بناؤ حالانکہ اس اللہ نے تمہیں پیدا کیا ہے۔ تو شرک جو ہے یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کے بعد صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی شرک کے بعد سب سے بڑا گناہ کون سا ہے؟ آپ نے فرمایا حقوق الوالدین، ماں باپ کی نافرمانی کرنا۔ حقوق العباد میں والدین کی نافرمانی کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور حقوق اللہ میں اللہ کے ساتھ شریک ٹھہرانا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور یہ ایسا گناہ ہے جس کی بخشش نہیں ہے۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ نہیں بخشیں گے اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر، اور بخش دیں گے، ما دون ذالک، اس کے علاوہ، لمن یشاء، جس کو چاہیں گے۔ یہ اللہ نے قانون بتا دیا کہ شرک کے علاوہ جو بھی کوئی گناہ ہوگا اس کی معافی کی گنجائش اللہ اپنی رحمت سے معاف کر دیں، اور قیامت کے دن یا سزا دے کر اس کو جہنم سے نکال کر جنت میں داخلہ عطا فرما دے۔ بہرحال اس گناہ کی معافی ملے گی، لیکن شرک ایک ایسا عظیم گناہ ہے، اگر انسان شرک اور کفر کرتے ہوئے مر گیا بغیر توبہ کے تو کبھی بھی معافی نہیں ہوگی۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ، اور جس نے اللہ کے ساتھ شرک کیا، فَقَدْ افْتَرَىٰ اِثْمًا عَظِيمًا، اس نے بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا۔ چونکہ شرک جو ہے اس میں اللہ تعالیٰ کی شان میں بندہ گستاخی کرتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ بات قطعاً برداشت نہیں ہے کہ میرے ساتھ کوئی کسی کو شریک ٹھہرائے، اور یہ شرک کی وضاحت مفسرین نے بہت زیادہ کی ہے، کتابیں لکھی گئیں، علماء کرام نے شرک کی تردید میں بڑی بڑی کتابیں لکھ ڈالی۔ حضرت شاہ اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ کا رسالہ ہے تقویۃ الایمان، انہوں نے توحید اور شرک کے مسئلے کو بڑی وضاحت کے ساتھ بیان کیا ہے۔ اور ایک بزرگ گزرے ہیں حافظ احمد الدین، بھیرے کے علاقے میں گزرے ہیں، وہاں ایک گاؤں ہے موزہ بگا کے نام سے، یہ وہاں کے رہنے والے تھے، اور حضرت مولانا شاہ محمد اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد تھے۔ 14 سال تک انہوں نے دہلی میں رہ کر تعلیم پائی ہے قرآن و حدیث کی، اور آج سے تقریباً 250 یا 200 سال پہلے انہوں نے ایک کتاب لکھی دلیل المشرکین کے نام سے، عربی زبان میں لکھی ہے، اور اب تو اس کا ترجمہ جو ہے مولانا عبدالحمید سواتی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے، اور اس کی ساری تفصیل بیان کی۔ انہوں نے اس کتاب میں شرک کو بڑا واضح کیا ہے، تقریباً شرک کی 20 قسمیں بیان کی ہیں۔ ان 20 اقسام میں سے اگر کوئی بھی شرک کی قسم کو کوئی اپنائے گا تو مشرک ہو جائے گا، اس لیے انسان کو ہر حال میں شرک سے پناہ مانگنی چاہیے۔ شاہ عبد القادر محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے قرآن پاک کے دوسرے پارے کے حاشیے میں ایک چھوٹا سا نوٹ لکھا، جہاں لکھا ہے وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ، کہ تم مشرک مردوں سے نکاح نہ کرو، اور اسی طرح مردوں کو کہا کہ تم مشرکہ عورتوں سے نکاح نہ کرو۔ اگر کسی موحد آدمی نے مشرکہ عورت سے نکاح کر لیا تو اس کا ایمان رخصت ہو جائے گا، اس کا نکاح بھی ٹوٹ جائے گا، اور مشرک آدمی مومن آدمی نے کسی مشرکہ سے کر لیا، یا مومنہ عورت نے کسی مشرک مرد سے نکاح کر لیا، تو انہوں نے بڑا واضح لکھا ہے کہ اس کا نکاح ٹوٹ جائے گا۔ تو اگر نکاح ٹوٹ جاتا ہے تو اللہ کے ساتھ اس کا کیا رابطہ رہے گا؟ تو ظاہر اللہ کا غضب ہوگا اس کے اوپر۔ اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات میں، یا اللہ تعالیٰ کی صفات میں، یا اللہ تعالیٰ کے افعال میں کسی چیز میں بھی شرک انسان کرے گا تو وہ انسان تباہ ہو جائے۔ اللہ کی ذات کی میں شرک کیا ہے کہ انسان اللہ کے علاوہ کسی اور کو بھی خدا مانے، یہ اللہ کی ذات میں شرک کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات جیسے واجب الوجود ہے، اس کا ہونا ضروری ہے، اور وہ خود بخود وجود میں ہے۔ اللہ کے علاوہ کسی اور ذات کے بارے میں یہ عقیدہ رکھنا، تو اس عقیدے سے بھی انسان مشرک بن جاتا ہے۔ ایسے لوگ کم ہیں جو اللہ کی ذات میں شرک کرنے والے ہیں۔
اکثریت اللہ کی صفات میں شرک کرتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات ہیں، اللہ کی صفات میں بھی شرک کرنے والا انسان مشرک بن جاتا ہے، اور اس مشرک کی بھی قیامت کے دن بخشش نہیں ہوگی۔ مثال کے طور پر کوئی انسان یہ عقیدہ رکھے کسی پیر کے بارے میں، یا کسی ولی کے بارے میں، یا کسی بزرگ کے بارے میں، یا کسی نبی کے بارے میں، یا کسی فرشتے کے بارے میں یہ عقیدہ رکھے کہ ان کو ہر چیز کا علم ہے، وہ ہر شے کا علم رکھتے ہیں، تو یہ انسان مشرک ہو جائے۔ کیوں؟ اللہ فرماتے ہیں واللہ بکل شیء علیم، اللہ فرماتے ہیں ہر چیز کا علم میرے پاس ہے، کسی اور کو میں نے یہ علم نہیں دیا، یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ہے۔ اللہ تعالیٰ ہر چیز کا علم ہر وقت رکھنے والے ہیں۔ تو اب یہ اللہ کی صفت ہے علم، اب یہ اللہ کی صفت کسی اور کے بارے میں مان لینے سے انسان مشرک بن جاتا ہے اور پکا کافر ہو جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ایک صفت ہے قدرت، کہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے، جو اللہ چاہے جب چاہے کر سکتے ہیں، ان کو کوئی روکنے والا نہیں ہے، وہ قادر مطلق ہے۔ اب اگر کوئی شخص اللہ کے علاوہ یہ سمجھے کہ فلاں شخص بھی جو ہے، یا فلاں نبی یا فلاں ولی جو ہے وہ بھی نفع نقصان پہنچا سکتا ہے، تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ تو اللہ تعالیٰ کی یہ صفات ہے، ان میں اگر کسی نے شرک کر لیا تو وہ مشرک ہو جائے گا۔ اسی طرح کوئی اگر شخص اللہ تعالیٰ کے علاوہ کسی اور کی غائب درجہ کی تعظیم کرے، غائب درجہ کی تعظیم کیا ہے کہ کسی اور کے سامنے رکوع کرنا یا سجدہ کرنا، یہ بھی شرک ہے، تو اس سے بھی بچنا چاہیے، اس لیے کہ تعظیم لغیر اللہ جائز نہیں ہے، یہ بالکل ناجائز ہے اور حرام ہے، تو ایسا شخص بھی مشرک بن جاتا ہے۔ تو جیسے شرک فی الذات سے مشرک ہوتا ہے، ایسے شرک فی الصفات سے بھی انسان مشرک بن جاتا ہے۔ یا کسی دوسرے کو اللہ کے علاوہ خدا مانے، جیسے مجوسی ہیں، مجوسیوں کا ایک فرقہ ہے سنوی، وہ دو خدا مانتے ہیں، ایک وہ کہتے ہیں خدا یزدان ہے اور ایک اہرمن ہے، دو خدا کے قائل ہیں، تو یہ پکے مشرک لوگ ہیں۔ تو ایسا عقیدہ رکھنے سے بھی انسان مشرک ہو جاتا ہے۔ یا مشیت میں کسی کو شریک ٹھہرائے، مشیت اللہ تعالیٰ کی مشیت، اللہ جو چاہتے ہیں جب چاہتے ہیں کر دیتے ہیں۔ اب کوئی اللہ کے علاوہ کہے کہ فلاں نبی بھی کوئی ایسا کر سکتا ہے، جو وہ چاہیں جو چاہیں کر سکتے ہیں، تو مشرک ہو جائے۔ بلکہ حدیث پاک میں آتا ہے ایک شخص نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا ما شاء اللہ وما شئت، ما شاء اللہ وما شئت، جو اللہ چاہے اور جو آپ چاہیں وہ ہوتا ہے۔ جب اس نے یہ بات کہی نا اللہ کے نبی کے سامنے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے واضح لفظوں میں اس کو فرمایا، آپ نے فرمایا تو مجھے خدا کا شریک بنانا چاہتا ہے؟ فرمایا ایسے نہ کہو، بلکہ آپ یوں کہو ما شاء اللہ وحدہ، ایک اللہ کی ذات ہے، وہ جو چاہتی ہے وہ کر گزرتی ہے، اس کے علاوہ کوئی اور نہیں۔ قرآن بھی ہمیں کہتا ہے وما تشاءون الا ان یشاء اللہ رب العالمین، تم جو چاہتے ہو وہ نہیں ہوتا، ہاں جو رب العالمین چاہتے ہیں وہ ہوتا ہے۔ تو دیکھو مشیت کا عقیدہ کسی کے بارے میں رکھنا اللہ کے علاوہ، اس سے بھی انسان مشرک بن جاتا ہے۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ کی ذات جو ہے وہ مختار کل ہے، وہ جس چیز میں جو چاہے تصرف کر سکتی ہے، وہ جس کو چاہے بیمار کر دے، وہ جس کو چاہے شفا دے دے، وہ جس کو چاہے کھلا رزق دے دے، وہ جس کو چاہے تنگ رزق دے دے، وہ جس کو چاہے عزت دے، وہ جس کو چاہے ذلیل کر دے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی صفت ہے۔ بندے کے لیے ایسا عقیدہ رکھنا کہ فلاں ہمیں روزی دے سکتا ہے، یا فلاں ہمیں بیٹا یا بیٹی دے سکتا ہے، یا فلاں ہمیں شفا دے سکتا ہے، جیسے لوگ جاتے ہیں مزارات پر اس عقیدے کے ساتھ، تو بالکل شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ سے پناہ مانگنی چاہیے ایسے عقائد سے۔ اسی طرح عبادات کی تفصیل بھی آ گئی کہ رکوع کسی غیر اللہ کو کرنا، یہ سجدہ کرنا، یہ بالکل حرام ہے۔ طواف جو ہے یہ بھی اللہ کا خاصہ ہے، اس لیے قرآن نے کیا کہا وَلْيَطَّوَّفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ، کہ تم طواف کس کا کرو؟ بیت عتیق کا، بیت اللہ کا طواف کرو۔ آج اگر کوئی آدمی کسی مسجد کا طواف کرے گا نا، وہ بھی مشرک ہو جائے گا۔ تو جب مسجد کا طواف جائز نہیں ہے تو قبر کا طواف کیسے جائز ہوگا؟ قرآن نے ہمیں صاف بتا دیا طواف صرف بیت اللہ کا ہو سکتا ہے، بیت اللہ کے علاوہ کسی اور کا طواف نہیں ہے۔ تو مسجد کا طواف کرنے سے انسان مشرک بنتا ہے، تو قبر کا طواف کرنے سے، مزار کا طواف کرنے سے کیسے مشرک نہیں بنے گا؟ اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ آج امت اس گناہ میں بہت مبتلا ہے، قبروں پر لوگ جاتے ہیں اور طواف کرتے ہیں، قبروں پر سجدہ کرتے ہیں، چومتے ہیں، بالکل صراحتاً شرک ہے۔ اسی طرح غیر اللہ کے نام کی منت ماننا، نظر لغیر اللہ، منت صرف اللہ کے نام کی ہوتی ہے، کسی اور کے نام کی اگر منت مانی، کسی نبی کے نام کی یا کسی ولی کے نام کی، تو یہ بھی شرک ہے۔
اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا۔ اسی طریقے سے کچھ لوگ شرک کرتے ہیں عادات کی وجہ سے، جیسے کچھ لوگ گلوں میں ہاتھوں میں کڑا پہن لیتے ہیں، زنار پہننا، یہ چیز بھی شرک میں آتی ہے۔ اور اسی طریقے سے یہ سلیب کا لٹکانا، ٹائی، اس سے بھی منع کیا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے گلے کے اندر یہ سلیب لٹکائی ہوئی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کو واضح فرمایا، آپ نے فرمایا القی عنک ھذا الوصف، اتارو اس بت کو، یہ تم نے کیا گلے میں پہنا ہوا ہے، اس کو اتار کے پھینکو۔ پھر آپ نے کیا کہا؟ آپ نے فرمایا شرک کی نشانی ہے۔ اور آج کا مسلمان پہن رہا ہے اور بڑے فخر کرتا ہے، ہر وکیل پہنتا ہے، ہر اب تو سکول والوں نے لازمی قرار دے دی ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو کہا القی عنک ھذا الوصف، اس بت کو اتار کر پھینکو، یہ شرک کی نشانی ہے۔ تو اس لیے انسان کو بچنا چاہیے۔ اسی طرح کچھ لوگ نام بھی شرکیہ رکھتے ہیں، عبد المصطفیٰ، عبد الرسول، شرکیہ نام ہے۔ عبداللہ، عبد الرحمن، عبداللہ، عبد الرحیم، یہ نام اللہ کو بڑے پسند ہیں۔ عبد الرسول کا کیا معنی؟ رسول کا بندہ۔ عبد المصطفیٰ کا کیا معنی؟ مصطفیٰ کا بندہ۔ ان ناموں سے منع کیا شریعت نے۔ عبد الحسین، یہ نام شریعت نے منع کیا ایسے نام رکھنے سے۔ ابدیت کی نسبت صرف اللہ کی طرف ہونی چاہیے، اگر غیر کی طرف نسبت کی تو یہ بھی شرک ہو جائے گا۔ کچھ لوگ قسم اٹھانے میں شرک کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے سے بھی منع فرمایا۔ آپ نے فرمایا من احلف بغیر اللہ فقد اشرک، جسے اللہ کے غیر کی قسم اٹھائی وہ مشرک ہو گیا۔ اللہ کے غیر کی قسم کا کہتے ہیں نا، ماں باپ کی قسم لوگ اٹھاتے ہیں، تیری ماں کی قسم، تیرے باپ کی قسم کھا کر کہتا ہوں، شرک ہے، بچنا چاہیے۔ اسی طرح انسان بعض اوقات جانور ذبح کرنے میں شرک کرتا ہے، کہ کوئی مکان بنایا یا کوئی کارخانہ بنایا، دکان بنائی، اس کی بنیاد میں لوگ کیا کرتے ہیں؟ جانور ذبح کر رہے ہوتے ہیں کہ خون یہاں ڈالنا ہے۔ اور نظریہ عقیدہ کیا ہوتا ہے کہ اس کی بنیاد میں اگر ہم یہ خون گرائیں گے نا، جانور ذبح کریں گے تو اس عمارت کو کوئی نقصان نہیں پہنچے گا۔ اس عقیدے کے ساتھ اگر کوئی جانور ذبح کر رہا ہے تو وہ بھی شرک کر رہا ہے۔ یا کسی درخت کے نیچے یا کسی نہر پر جانور ذبح کرتے ہیں تاکہ اس درخت پر پھل اچھا ہے، اس نہر کا پانی بند نہ ہو، تو یہ بالکل شرک ہے۔ اللہ تعالیٰ کے لیے جب انسان نے کرنا ہے تو اللہ تعالیٰ کی تو ساری زمین ہے، جہاں چاہو اللہ کا نام لے کر ذبح کرو جانور کو۔ تو یہ مشرکانہ عقائد ہیں جس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ اللہ رب العالمین ہم کو ان تمام ایسے شرکی افعال سے اور شرکی اعمال سے اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ دیکھیں، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جو دیے گئے ہو کتاب، آمنوا بما نزلنا، تم ایمان لے آؤ اس کتاب پر جو ہم نے نازل کی، مصدقا لما معکم، جو تصدیق کرنے والی ہیں ان کتابوں کی جو تمہارے پاس ہیں، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے پہلے کہ ہم مٹا دیں چہروں کو، ہم مسخ کر دیں چہروں کو، ہم بگاڑ دیں چہروں کو، فنردھا علی ادبارہا، پس ہم پلٹا دیں ان چہروں کو، علی ادبارہا، ان کی پشتوں کی طرف، او نلعنہم، یا ہم ان پر لعنت کریں، کما لعنا اصحاب السبت، جیسا کہ ہم نے لعنت کی ہے ہفتے کے بارے میں زیادتی کرنے والوں پر، وکان امر اللہ مفعولا، اور اللہ کا معاملہ تو طے شدہ ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ، بے شک اللہ تعالیٰ نہیں بخشتے اس بات کو کہ شرک کیا جائے اس کے ساتھ، ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اور وہ بخشتے اس کے علاوہ جس کو چاہتے ہیں، ومن یشرک باللہ، اور جو شرک کرے گا اللہ کے ساتھ، فقد افترى اسما عظیما، پس تحقیق اس نے افتراء باندھا ہے بڑے گناہ کا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہم انت السلام و منک السلام، تبارکت ربنا و تعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اے اللہ کریم ہم سب کے حال پر رحم فرما، کرم فرما، فضل فرما، اپنی محبت عطا فرما، اپنا تعلق نصیب فرما، اپنی رضا عطا فرما، اپنی رضا والے اعمال کی توفیق نصیب فرما، ہمیں اپنے پیارے محبوب مقربین بندوں میں شامل فرما، ہر قسم کے کفر سے محفوظ فرما، ہر طرح کے شرک سے محفوظ فرما، ہر قسم کی بدعات سے محفوظ فرما، ہر طرح کے دنیا کے رسم و رواج سے محفوظ فرما۔ اللہ جتنی بھی شرک کی اقسام ہم نے پڑھی اور سنی ہے، اللہ ان تمام قسموں سے ہم سب کی حفاظت فرما، ہمیں پکا سچا موحد بنا، اللہ ہمیں توحید پرست بنا، اللہ ہمیں اپنی ایک ذات عالی کو پوجنے والا بنا، ہمیں اپنی ایک ذات عالی کے سامنے سر کو جھکانے والا بنا،
اللہ ہمیں اپنے در پر جھکنے کی ہمیشہ توفیق نصیب فرما۔ میرے مولا کریم آج تک جتنے گناہ سرزد ہوئے ہم سب کے صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، دانستہ طور پر ہوئے یا نادانستہ طور پر ہوئے، اللہ ہمارے تمام گناہوں کو بخش دیجیے اور آئندہ کے لیے نیکی کی توفیق عطا کر دیجیے۔ میرے مولا کریم ہم سب کے جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما، جہاں کہیں بھی لوگ تیرے دین کے کام میں مصروف ہیں اللہ ان سب کی حفاظت فرما۔ اللہ جو تیرے دین کا کام کرنے والے ہیں ان کی مدد اور نصرت فرما، اور ہمیں بھی ان کی نصرت کرنے کی توفیق نصیب فرما۔ اے الہ العالمین بیماروں کو شفا عطا فرما، اس محفل میں جتنے بیمار ہیں، ہمارے گھروں میں جتنے بیمار ہیں، سب کو صحت کاملہ، شفاء عاجلہ دائمہ مستمرہ نصیب فرما، ہر قسم کی پریشانیوں سے بیماریوں سے نجات عطا فرما۔